السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جو ہم اوپینین اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے ایجوکیشن ایز پولیٹکس، تعلیم ایز اے سیاست۔ کس طرح سے تعلیم سیاسی ہو سکتی ہے، یہ تمام چیزیں آج کے اوپینین میں ہم دیکھیں گے۔ آج کی جو ہماری تھیسی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے انکریزنگلی اٹ سیمز۔ آپ اپنے اگر ارد گرد دیکھیں تو آپ کو ایسا دیکھنے میں نظر آئے گا جو زیادہ تر مواقع ملتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے یا پھر ورک فورس میں، وہ ایک ریزروڈ کلاس کے لیے ہیں جو رائٹ سائڈ آف کلاس ڈیوائڈ پہ موجود ہے، جس کو آپ عموماً ایلیٹ کلاس بھی کہتے ہیں۔ ایجوکیشن سیکٹر کس طرح سے ڈیولپمنٹل اور پولیٹیکل فینامنا ایٹ ون ٹائم ہو سکتا ہے، یہ ہم دیکھیں گے اس اوپینین میں۔ اور کس طرح سے ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ایکسیس ٹو ایجوکیشن، تعلیم تک رسائی کو کس طرح سے انکریز کیا جا سکتا ہے، اور جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح کے شہری سٹیزنز ایمرج کر رہے ہیں سکولنگ سسٹم سے۔ مزید ہم اسٹڈی کریں گے کہ ہمارے اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کس طرح کا میسیج دیا جاتا ہے، اور یہ میسیج کیا امپریشن چھوڑتا ہے جو چھوٹی ایج کے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر، اور اس میسیجنگ کی کیا لیگیسی ہوگی لانگ رن میں آنے والے وقتوں میں۔ مزید ہم اسٹڈی کریں گے کرٹیکل ریس تھیوری کیا ہے، امریکن اسکولز میں یہ کیوں پڑھائی جاتی ہے، اور کیا تاریخ رہی ہے ویسٹ میں، مغرب میں پرائمری سکولز ایکسپینشن کی 19th اینڈ 20th سینچری میں، اور اس کے کیا اثرات رونما ہوئے ہیں۔ مزید کنزرویٹیوز کا کیا سٹانس ہے ایجوکیشن کے متعلق، اور جو پروگریسو حلقہ ہے وہ کیا چاہتے ہیں ایجوکیشن کس طرح کی ہونے چاہیے، اور کس طرح سے جو مختلف سوشو اکنامک سیگمنٹس ہیں سوسائٹی میں، معاشی اور معیشی لحاظ سے جو مختلف سیگمنٹس ہیں معاشرے میں، ان کی تعلیم تک رسائی کس طرح سے مختلف ہوتی ہے۔ پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے 1 کلاس سے لے کے 5th کلاس تک سنگل نیشنل کریکولم۔ اس کے لانگ ٹرم کیا امپیکٹ ہوں گے، ہماری جو ملٹی ایتھنک ملٹی سیکٹ پالیٹی ہے اس کے اندر، جہاں پہ جنڈر بیسڈ سبجوگیشن کی جاتی ہے، اس کو کس طرح سے فریکوینٹلی ریشنلائز کیا جائے گا انڈر دی گریب آف ریلیجن، جس میں ریلیجس کلازز بھی انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں۔ تو اس تمام چیزوں کے کیا امپیکٹ ہوں گے، یہ ایجوکیشن کو ایز اے پولیٹکس ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں آج کے اوپینین میں۔ اگر ہم بات کریں پبلک اسکولنگ کی اور حکومتی ریگولیشن آف تعلیمی سیکٹر کی، تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ڈیولپمنٹل بھی ہے اور پولیٹیکل فینامنا بھی ہے۔ فرسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹل فینامنا کیوں ہے، کیونکہ اس کا ایم کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ شہریوں کو اکوپ کیا جائے، نالج کے ساتھ علم کے ساتھ راستہ کیا جائے، اور ان کو ایسی سکل دی جائے، مہارت دی جائے جو کہ ان کو الاؤ کر سکے کہ وہ اپنا حصہ ڈال سکیں پرسنل اور معاشرے کی گروتھ میں، ترقی میں۔ جو ایک تعلیم یافتہ شہری ہوتے ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں معیشی اور ذہنی فوائد، ڈیزائرز، ہوپس، ایسپائریشن، اور ریز کر سکتے ہیں اپنے معیشی اور ذہنی ویل بینگ جو ہے معاشرے کی، اس کو بھی، یعنی کہ ان کو اس کا پرسنل فائدہ بھی ہے اور معاشرے کو ایز اے ہول فائدہ بھی ہے۔ اگر ہم اس لائٹ میں دیکھیں تو یہ انٹرسٹ میں ہونا چاہیے ہر ڈیلیجنٹ، انڈسٹریس، کانشینٹیس گورنمنٹ کے کہ وہ ایکسپینڈ کرے تعلیم کی رسائی کو اور امپروو کرے، بہتر بنائے کوالٹی آف ایجوکیشن کو، جو کہ تمام لوگوں کو اویلیبل ہونی چاہیے۔ اس پہ مباحثے بھی ہوتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اچیو کیا جا سکتا ہے کنٹمپریری پاکستان میں، ماڈرن پاکستان میں۔ یہاں پہ ڈیش ہے فلو آف سینٹینس کو بریک کرے گا۔ کچھ لوگ یہ دلائل دیتے ہیں کہ ایجوکیشن کو سپورٹ کرنا، ایجوکیشن انٹرپرینیورشپ کو سپورٹ کرنا، لو کاسٹ فی پیئنگ پرائیویٹ اسکول کے ذریعے یہ ان گیپس کو فل کر جا سکتا ہے جو کہ حکومت کے اداروں کے درمیان پائے جاتے ہیں، جو کہ ان کے پاس ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے یہ گیپس پیدا ہو جاتے ہیں پبلک اسکولز میں اور پرائیویٹ اسکولز میں۔ دوسرے لوگ یہ آرگو کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کو پرووائڈ کیا جانا ایک آئینی حق ہے بغیر کسی، اس لیے جو فزیکل اور کمپیٹنس کنسٹرینٹس ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، ان کو اوور کم کرنا چاہیے تاکہ جو پبلک اسکولنگ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکے۔ اسی طرح سے ایک اور حلقہ ہے وہ یہ دلائل دے گا کہ ہائبرڈ ماڈل لانا چاہیے، جس میں مختلف قسم کے سسٹم لانے چاہیے تاکہ جو ٹینڈم ہے، بیک ٹو بیک ورک ہے، اچیو کیا جا سکے بیسک گول آف ایکسیس اور کوالٹی میں۔ جو کہ فیوچر ہے کسی بھی ملک کے بچوں کا، وہ سیریس کانسیکوینس ہے، سیریس میٹر ہے، اور اس کو ایز اے سیریس میٹر ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ اس طرح کے جو ڈیولپمنٹل کویسچنز ہیں تعلیم کے اراؤنڈ، وہ فیئرلی اسٹینڈرڈ ہونے چاہیے۔ مختلف اپروچز اپنائی جاتی ہیں اور اس میں مختلف میتھڈز اپنائے جاتے ہیں، لیکن جو لائکلینس ہے ایگریمنٹ کی، وہ کیا ہے کہ اینڈ گول پہ جو اس کا نتیجہ ہونا چاہیے اس کے اوپر لائکلینس ہونی چاہیے، مختلف اپروچ اپنائیں یا جو بھی اپروچ اپنائیں۔
جو کنسنسس ہے، اتفاق رائے پایا جاتا ہے، وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے جب پبلک سکولنگ اور حکومت کے جو ریگولیشنز ہیں سکول ایجوکیشن سیکٹر میں اس کو انالائز کیا جاتا ہے ایز اے پولیٹیکل فنامنا، کیونکہ بہت ساری سیورل نیومیریس وجوہات ہوتی ہیں اس کو پولیٹیکل فنامنا کنسیڈر کرنے کی۔ اب ہم پولیٹیکل وجوہات کو دیکھ لیتے ہیں۔ دو چیزیں ہم نے فرسٹ آف آل کہی تھی، ایک ڈیولپمنٹل تھی، ایک پولیٹیکل تھی۔ ڈیولپمنٹل ہم نے دیکھ لیا کس طرح سے ڈیولپمنٹل ہے، کیونکہ یہ ایجوکیشن دے رہی ہے بچوں کو، نالج دے رہی ہے، سکلز دے رہی ہے، تاکہ وہ معاشرے میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں اور اپنی پرسنل گروتھ میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایجوکیشن کس طرح سے ایک پولیٹیکل فنامنا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں، جو سکولنگ ہے اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے سٹیزن کا کریکولم کے ساتھ۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح کے سٹیزنز ایمرج کریں گے ہمارے سکولنگ سسٹم سے، ہمارے سکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کن بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور یہ جو میسیج دیا جاتا ہے ہمارے سکولوں میں یہ اس ایج میں کس طرح کے امپریشن چھوڑ کے جائے گا، اور اس کی لیگیسی کیا ہوگی اس میسیج کی لانگ رن میں آنے والے وقتوں میں۔ تو یہ جو تمام کویسچن ہیں ان کو لائٹلی نہیں لیا جانا چاہیے، اس ڈسکشن کو ہمارے معاشرے میں لانا چاہیے تاکہ ہم اس کو ریویو کر سکیں اچھے طریقے سے۔ اگر ہم بیک جا کے تھوڑا سا ریویو کر لیں ہسٹری کو ویسٹ میں پرائمری سکول ایکسپینشن کی 19th اینڈ 20th سینچری میں، تو یہ ہمیں ظاہر کرتی ہے کہ بہت ساری پلیسز پہ جو سیاسی کنسیڈریشنز تھی وہ سینٹرل پارٹ تھی، بالکل بنیادی حصہ تھی کہ جو سکولوں کی ایکسیس ہونی چاہیے، امپورٹنٹ گول رہا ہے یہ سیاسی طور پہ، اس لیے بچوں کو زیادہ رسائی ہوئی ہے سکولوں تک۔ جو سٹیٹس تھی انہوں نے انکریز کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن، ایکسٹینشن آف الیکٹورل فرنچائز کے ذریعے، اور جو سکولنگ سسٹم تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ یہ کی ایونیو ہے جس کے ذریعے ایک کمپلائنٹ اور سپورٹیو مددگار شہریوں کو جنریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس نظریاتی پروکلیوٹیز کی بات کریں، انکلینیشن، ٹینڈنسی، رجحان کی بات کریں جو اسٹیٹ میں پایا گیا ہے یا ڈیفرنٹ رولنگ پارٹیز کے اندر پایا گیا ہے، تو سکول امپارٹ کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی مختلف قسم کا کریکولم۔ جو کرنٹ ڈیبیٹس ہے، مباحثہ ہے، اور ہینڈ ڈرنگنگ ہے، ہینڈ ڈرنگنگ ہوتا ہے ایکسیسیولی ڈسپلے آف کنسرن اینڈ ڈسٹریس ہے، وہ ہے کرٹیکل ریس تھیوری ان امریکن سکولز کے اوپر، یہ بھی اسی فنامنا کے اوپر بیس کر رہی ہے۔ اب اگر ہم کنزرویٹیوز کی بات کریں تو وہ نہیں چاہتے کہ ریشل جو ریالٹیز تھی، نسل پرستی کی بنیاد پہ جو انیکوالٹیز کی گئی ہیں، عدم مساوات کی گئی ہیں، ظلم و ستم کیا گیا ہے، ان کو اسکولوں میں نہیں پڑھایا جانا چاہیے۔ لیکن ان قدامت پسندوں کے برعکس جو پروگریسو ترقی پسند گروپ ہے وہ پش کرتا ہے کہ معاشرے کو ریکن کرنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے ان ریشل جو انیکوالٹیز پائی جاتی ہیں، نسل پرستی کی بنیاد پہ جو عدم مساوات پائی جاتی ہے، ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم دوسری ریزن دیکھیں پولیٹیکل کی، تو کیوں سکول جو پولیٹیکل ہیں تو وہ ایکچول فارم اور ایسوسیٹڈ ریگولیشن ہے پاورفل ڈسٹریبیوشنل کانسیکوینسز کی۔ اب آپ یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈسٹریبیوشنل کانسیکوینسز کیا ہیں؟ ڈسٹریبیوشن کانسیکوینسز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مین ہے کس طرح سے جو مختلف سوشو اکنامک سیگمنٹس ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو تعلیم تک رسائی مختلف ہوتی ہے، وٹ دے اسٹینڈ ٹو گین فرام اٹ، اور ان کا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور لانگ ٹرم میں اس کے کیا ڈفرینسز ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے جو کہ معاشرے کے مختلف اسٹیٹا میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پاکستان کے بنائن ڈیسیجن کی ایگزامپل لیں تو جو اوپننگ اپ ہے پرائیویٹ سکولز کی پروفٹس کے لیے اور الاؤ کرنا ہے فارن کریڈینشیل سسٹم کو پاکستان میں، یہ ایک ڈیفرنٹ سوشو اکنامک اسٹریٹا کو شو کر رہا ہے۔ اگر ہم 3 ڈیکیڈز پیچھے جائیں، 3 دہائیوں میں دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہائی کاسٹ پرائیویٹ سکول انڈسٹری چلائی گئی ہے جن کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ حکومت کے ڈیسیجنز کو شیپ کر سکیں، اور کریڈینشیل بیس سیگریگیشن کی گئی ہے چلڈرن میں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بچے تو انٹرمیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، میٹریکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو دوسرے بچے ہیں وہ اے یا او لیول کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح سے دیکھیں زیادہ مواقع دیے جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں اور ورک فورس میں ان لوگوں کو جو رائٹ سائڈ آف کلاس ڈیوائڈ پہ ہوتے ہیں، او لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ غریب او لیول نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو کہ انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ عموماً او لیول اے لیول کا جو سسٹم ہے وہ موجود ہی نہیں ہوتا۔ زیادہ پریشان کرنے والی بات کیا ہے کہ جو چلڈرن ہیں ان کو ڈیسیجن میکنگ کے لیے جن کو تیار کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر ہائی کاسٹ پرائیویٹ سکولز میں ہوتے ہیں، جن میں گارنٹی دی جاتی ہے فارن کریڈینشیلز کی، اور انسینٹیوز نہیں ہوتے کسی کے لیے بھی کوئی چیز فکس کرنے کے لیے۔ یہ چیز غلط ہے اور آؤٹ آف سپیس لائی کر رہی ہے۔ اس کی گلیئرنگ ایگزامپل ہے یہ کہ پولیٹکس کس طرح ورک کرتی ہے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں۔
جو سٹیزن شپس کے آئیڈیلز اور ڈسٹریبیوشنل کانسیکوینسز ہیں ان کو فارم کیا جانا چاہیے اس بیسس پہ جو گورنمنٹ نے ابھی آن گوئنگ انٹرونشنز کی ہیں پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم میں، اس کو انالائز کیا ہے، اور گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کے ذریعے وہ ان ڈفرینسز کو ختم کر سکے۔ اس کے فارمل لانچ کے اوپر پرائم منسٹر نے یہ اسٹیٹ کیا تھا کہ جو ایس این سی ہے یہ ایک سٹیپ ہے کلاس ڈیوائڈ کو ختم کرنے کا ایجوکیشنل سیکٹر میں، تاکہ سملر گائیڈ لائنز لائی جا سکیں ٹیکسٹ بکس کے لیے تمام جو مختلف سکول ہیں ان کے اندر۔ یہ ایک اچھا ہے اور ویل اقدام ہے تھیوری کے اندر، لیکن جو بیوروکریٹک مشینری ہے بکس کے اراؤنڈ اور ان کی جو اپروولز ہوتی ہیں اور ڈفرنگ کوالٹی آف ٹیکسٹ بکس پبلش کی جاتی ہیں، کس طرح کے اسٹینڈرڈائزیشن لائی جائیں گی، کیا یہ پریکٹس میں اس کو ایمرج کر پائے گا پاکستان؟ یہ جو انٹائر ایڈیفائس ہے کلاس ڈیوائڈ کی ہائی کاسٹ فی پیئنگ سکولز میں جن کے ڈفرینٹ کریڈینشیل سسٹمز ہوتے ہیں، کیا یہ جو انٹرونشن ہے یہ اپنا پرپز سرو کر پائے گی ان تمام لابیز کے ہوتے ہوئے؟ کیا جو پیرنٹس ہیں جن کی پولیٹیکل کلاؤٹ ہے، پولیٹیکل انفلوئنس ہے، یہاں پہ کلاؤڈ کا یہاں پہ کلاؤڈ کا مطلب ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتا، کلاؤڈ کا مطلب ہوتا ہے انفلوئنس، یہاں پہ میں مینشن کر لیتا ہوں۔ تو یہ جو پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے پیرنٹس کا، کیا یہ ریگولیٹرز کو یہ پریفرڈ بکس اپروو کرانے میں مددگار ثابت ہو سکے گا؟ تو یہ تمام چیزیں ابھی دیکھنا باقی ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو دوسری بات ہے ہماری ایس این سی میں ریلیجس انجیکشنز کی گئی ہیں، انسٹرکشنز دی گئی ہیں جو کہ امپارٹ کرتی ہیں ایتھیکل سیوک اورینٹیڈ لیسن، جو کہ ایک اور پلر سمجھا جا رہا ہے ایس این سی کا۔ یہ بھی خاص طور پہ ایک کنٹروورشل آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ملٹی ایتھنک ہے، ملٹی سیکٹ پالٹی ہے، اس میں جینڈر بیس سبجوگیشن پائی جاتی ہے، عورتوں کو انڈر کنٹرول لایا جاتا ہے، تو کیا یہ جو ریشنلائز کیا گیا ہے، لاجک دیا گیا ہے انڈر دی گریب آف نالج، اس کے کیا اثرات ہوں گے آنے والے وقتوں میں؟ اگر جو سٹیزنز ہیں، ہمارے شہری ہیں، بچوں ہیں، ان کو یہ آئیڈیلز دیے جاتے ہیں، انکلکیٹ کیے جاتے ہیں ارلی ایئرز میں، اور وہ خاص طور پہ ارلی ایئر میں پرٹیکولر جو ریلیجیس آؤٹ لکس ہیں ان کو نہیں سمجھ پاتے، تو کس طرح کے سٹیزنز ایمرج ہوں گے یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے۔ یہ ڈیفیوز اور لانگ ٹرم امپیکٹ اس طرح کی انٹرونشنز کا کیا ہوگا، اور اس کو انٹیروگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف ڈیولپمنٹل اینگل سے بلکہ سیاسی امپورٹنس سے بھی۔ جو رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، وہ پالیسی میکرز کی ہے کہ وہ شیپ کس طرح سے کرتے ہیں ایجوکیشن کو، اور اپوزیشن جو پولیٹیشینز ہیں اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہیں ان کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے انڈیوس کرتے ہیں مور ڈیبیٹیبل اور گریٹر ٹرانسپیرنسی، شفافیت اس تمام پروسیس میں، سنگل نیشنل کریکولم لانے کے پروسیس میں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم ایجوکیشن کو ایز اے پولیٹکس بھی دیکھ سکتے ہیں انسٹیڈ آف ڈیولپمنٹل۔ تو یہ تمام انالیسس تھا اوپینین میں، جس میں ایجوکیشن کو بریفلی ایکسپلین کیا گیا ہے، کلاس ڈیوائڈ بتایا گیا ہے، یورپ کی تھوڑی سی ہسٹری بتائی گئی ہے، کنزرویٹیوز کیا سوچتے ہیں، پروگریسو کیا سوچتے ہیں، کیا ریشیل جو انیکوالٹیز ہیں ان کو انکلوڈ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ایس این سی اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس میں کیا چیزیں ہمیں ان پہ غور کرنا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔